الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کے 7ویں رکوع کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک ٹھہرے، اور بخشتا اس کے نیچے جتنے بھی گناہ جس کے چاہے، اور اتنے شریک ٹھہرا اللہ کا اس نے بہت بڑا طوفان باندھا۔ اس طرح 18 رکوع کی پہلی آیت ہے، اس میں بھی بات آئی ہے، الفاظ آخری کے الفاظ الگ ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کا جتنے بھی گناہ جس کو چاہے، اور جس نے شریک کرے اللہ کا وہ بہک کر بہت دور جا پڑا۔ یعنی مشرک کبھی نہیں بخشا جاتا بلکہ اس کے ساتھ دائمی ہے۔ البتہ شرک سے نیچے جو گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو سب قابل مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ سب بخش دیتا ہے، کچھ عذاب دے کر یا بغیر عذاب دیے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہود چونکہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، وہ مغفرت کی توقع نہ رکھیں۔ شرک سے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے بخش دے گا۔ مشرک کے لیے عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور مشرک کرنے والا بہت دور گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی وہ شخص تو اللہ ہی سے صحیح منحرف ہو گیا تھا۔ وہاں اس واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی چوری کر کے جب اس کی چوری پکڑی گئی تو جا کے کافروں میں مل گیا۔ وہ شخص تو اللہ سے منحرف ہو گیا تھا، اور اللہ سے بہت دور چلا گیا، شیطان کا پوری طرح مطیع ہو چکا، اللہ کی طرف اس کی رحمت سے مستغنی ہو بیٹھا۔ جو اتنی دور جا پڑا تو اللہ کی رحمت اس کی محبت کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ تو آج چونکہ یہ اس باب کی یعنی کتاب الایمان کی کہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں 3 حدیثیں ہیں جو شرک کے بارے میں، شرک اور توحید کے بارے میں، تو اس لیے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل تم اس اللہ کی بات کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ یہ سورہ مائدہ کے 10 رکوع کی آیت ہے۔ تو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی بات کرو جو میرا بھی تمہارا بھی رب ہے۔ تو کہیں کہ میرا رب بھی اللہ ہے، میں رب نہیں ہوں، تمہارا رب اور میرا رب ایک ہے۔ بے شک جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کا، سو اس پر اللہ نے جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، اور اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم، اور ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں سے نصارہ کی ایمان باللہ کی کیفیت دکھلائی گئی ہے، وہ کہاں تک حقانیت کی اس معیار پر اترتے ہیں۔ ان کے ایمان باللہ کا حال یہ ہے، عقل کے خلاف، فطرت سلیمہ کے خلاف، خود حضرت مسیح علیہ السلام کے تصریحات یعنی صاف صاف بیانات کے خلاف مسیح ابن کو خدا بنا دیا۔ 1 3 اور 3 1 کی بھلبلیوں کے اندر تو محض برائے نام ہے، لیکن نصارہ زور اس کا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت ثابت کیا جاتا ہے، مسیح علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام خدا کے رب ہونے اور دوسرے آدمی کی طرح اپنے مربوب ہونے کا اعلان صاف فرما رہے ہیں۔ جس شرک میں ان کی امت مبتلا ہونے والی تھی اس کی برائی کی زور شور سے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی اندھوں کو عبرت نہیں ہوتی۔ تو آج کی حدیثیں تو جیسے میں بیان کیا تھا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب مسابی ہے، اس میں صرف 2 باب تھے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ نے اس کے لیے مسابی کا معنی چراغ، اس کے طاق بنایا، طاق کو مشکات کہتے ہیں، تو مشکات المصابی کتاب بن گیا وہاں سے۔ مشکات المصابی جو ہے دونوں کا مجموعہ ہے، اندر مصباح ہے، تو 2 باب تھے، تیسرا باب بھی ہوگا۔ تو تیسرے فصل کی حدیث عبد نجات کی ضمانت،
عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم علیہ النار رواہ مسلم۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا، جو شخص اس بات کی گواہی دے، یعنی یقین کے ساتھ صدق دل سے گواہی دے، اللہ کے سوا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنے فضل و کرم سے دوزخ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو یا تو اتنا ایمان لایا ہے اور لا الہ الا اللہ پورے دین کا خلاصہ، اگر اس کی گناہ نہیں ہے تو ابتدا نہیں جو ہے چلا جائے گا، کوتاہیاں ہیں تو اللہ چاہے معاف کرے چاہے اللہ سزا دے، یہ دونوں باتیں ذہن رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ عقیدہ اس کا یہ ہے لا الہ الا اللہ پر صحیح عقیدہ ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نجات پا جائے گا۔ توحید کی اہمیت، دوسری حدیث ان عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ ان کی طرف سے تیسری بات کی جا رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ويعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس اعتقاد پر وفات پائی جو اس حال میں مرا، اور وہ یہ عالموں کے معنی ہے جاننے کے معنی نہیں، یقین رکھنے کی، انہو کہ اللہ کے سوا معبود نہیں تھا تو جنت میں داخل ہوگا۔ وہ یعلم علم سے مراد علم یقینی ہے، عقد جازم، صرف معرفت نہیں، عقد جازم انقیاد تسلیم کو مستسلم ہے۔ عقد جازم اس عقیدے کے رکھنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو زبان اقرار کا وقت نہیں ملا یا اس کو معلوم نہیں تھا کہ زبان سے بولنا بھی چاہیے، دل میں کر لینا کافی سمجھ لیا ہوگا اس نے، اس شخص نے اقرار کا واجب ہونا اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو کس کے سامنے بولے وہ بھی نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی وہ شخص مر گیا تو یہ شخص جنتی ہے، یعنی عقیدہ کافی ہے، وہ یہ عالم کا مفہوم ہی ہے۔ کچھ لوگ صرف لا کے دیکھو یہ عالموں کے معنی لا کے دکھا دیتے ہیں، جانتا جاننے ہزاروں لوگ جانتے ہیں ایسے دیکھو تو اللہ اور محمد کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ کے سوا معبود نہیں، اگر ہزاروں لوگ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں لیکن اگر ایمان نہ لائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ادھر یہاں ایمان ہے اصل میں، ایمان کے سچے دل سے اس کو ماننا ہے، تو یہ سچے دل سے ماننے کو یہ عالموں کہا گیا ہے۔ ادھر صرف لا الہ الا اللہ رسول اللہ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے اس کو؟ اس جملے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے، مستلزم ہے اس کے ساتھ، کوئی اس کو ذکر کرے نہ کرے، پھر لا الہ محمد صلی اللہ یہی تو پورا دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یہی تو پورا دین ہے، نہیں اور اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یہی دین کا پورا خلاصہ ہے۔ تو جنت کا داخلہ یقیناً ہوگا، کیونکہ صحیح دین رکھنے والا ہے، اگر صحیح دین پر پوری طرح عمل کیا ہے، گناہ بھی نہیں ہے، انشاءاللہ شروع مرحلے میں داخلہ ہو جائے گا، غلطیاں ہیں گناہ ہیں، عقیدہ تو صحیح ہے تو کچھ سزا ہو جائے گی، یہ بھی ہے، یہ شفاعت ہو جائے گی۔ جنت و دوزخ کو واجب کرنے والی چیزیں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں، دو سنتانی، یہ صفت ہے یعنی دو خصلتیں، خصلتانی سنتانی، یہ ہے، اس کو شارٹ کر دیا گیا، سنتانی دو سنتیں، دو صفتیں ہیں، کیا کرتی ہیں؟ دو چیزوں کو لازم ٹھہراتی، واجب ٹھہراتی۔ تو اس نے پوچھا، شخص نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا دو چیزیں ہیں، دو چیزوں کو واجب کرانے والی کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں انتقال کرتا ہے، اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا تو جہنم میں چلا جائے گا، جو شخص اس حال میں وفات پا گیا جس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ شرک کے ساتھ کوئی عمل کام دینے والا نہیں ہے۔ تو اصل چیز دوسری چیز جو یہاں بھی آ رہی ہے اور پہلی اس کے اندر آ گئی، من مات لا یشرک باللہ شیئا، من مات ہو یعلم، تو خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟
یہ امپورٹنٹ ہے، خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے۔ پھر جو شرک کی مذمت آ رہی ہے، تو شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا انسان کو۔ ایمان کے ساتھ گناہ بھی اگر ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گناہ اس کے بخشے جائیں گے۔ تو شرک کی تھوڑی بہت تفصیل میں نے پیش کی، مزید تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شرک کے معنی کسی کو شریک کرنا، کس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں شرک ہے کہ جوہر الوہیت میں کسی کو شرک حصہ وار قرار دیا جائے۔ نصارہ کا عقیدہ تثلیث، دیکھیں ابھی بات آئی تھی تفسیر کے حوالے سے کہ 3 خدا بنا رکھا انہوں نے، ایک مسیح، ایک روح القدس اور ایک اللہ، تینوں میں تقسیم کر دیا خدائی کو۔ عرب کا مشرکین کو خدا کی بیٹیاں قرار دینا، یہود کا عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا، دوسرے مشرکین کا اپنے دیوی دیوتاؤں کو، اپنے شاہی خاندانوں کو جن سے آلیہ کے افراد قرار دینا، سب شرک فی الذات ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالکم قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ وانا یؤفکون، یہ جیسے کافر باتیں کرتے ہیں، کسی کو خدا کا بیٹا، کسی کو خدا کی بیٹی، فرشتوں خدا کی بیٹیاں اس طرح کہتے تھے، جنوں کو اللہ کی بیویاں کہتے تھے لوگ۔ تو یہ انہی کی ریس کرتے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے۔ کہاں چلے جا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ نصارہ توحید کا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی خدائی کو باپ، بیٹا اور روح القدس میں، یا باپ، ماں، بیٹا، 3 میں تقسیم کر کے، 3 میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ اسی کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں۔ توحید کی بھی قائل ہیں اور تثلیث کی بھی قائل ہیں۔ یہ دیکھو عجیب تضاد ہے۔ مشرکین اللہ کے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ وقالت اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، تو نے بہت سخت بات، نامعقول بات اپنی زبان سے نکالی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، ایسی بات ہے کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، یعنی اللہ کا غصہ ایسا ہو، پھٹ پڑے گا ایسی باتوں سے، زمین شق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسی بات تم نے منہ سے نکالی۔ وَيَجْعَلُ لِلَّهِ بَنَاتٍ سُبْحَانَهُ، اور اللہ کے بیٹے تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ پاک ہے۔ وَلَهُمْ يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیز جو چاہتے ہیں، ان کے لیے بیٹیاں، بیٹے ہونا ان کے لیے، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہ دیکھو، اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے لڑکی پیدا ہونے کی، تو کیا کرتا ہے؟ ظل وجهه مسودا کظیم، اس کا چہرہ جو ہے کالا ہو جاتا ہے، اس کا اس دن مارے رنگ کے کالا پڑ جاتا ہے، دن بھر گھٹا رہتا ہے۔ یہ تمہارا منہ قوم سے چھپا کر پھرتا کرتے تھے وہ لوگ، منہ سے قوم سے چھپ کر پھرتے تھے، بیٹیوں کو جو ہے زندہ دفن کرتے تھے۔ مسیح کیا ذلت برداشت کر کے اس کو رکھ لے یا زمین دفن کر دے، یہ کرتے تھے۔ ایران کے مجوسی 2 خدا کے قائل ہیں، ایک خدا نیکی خدا یزدان، اور ایک برائی کا خدا اہرمن، دونوں میں مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھو، اور جو غالب آتا ہے دنیا میں نیکی، اگر یزدان غالب آ گیا تو نیکی غالب آتی، اور یہ اہرمن غالب آتا تو دنیا میں بدی غالب آتی تھی۔ یہ ان کی تھیوری ہے۔ ہنود اور کچھ قومی عقیدہ رکھتے ہیں دنیا میں جب فساد اور بگاڑ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اوتار کے روپ میں دنیا میں آتا ہے، رام، کرشن، مہاویر، یہ سب سمجھتے ہیں، پھر دنیا کو سب اچھا صحیح کر کے سدھار کے پھر چلا جاتا ہے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں۔ مریدانہ ذہن رکھنے والے باطنی فرقے کے لوگ اللہ کے رسول کو اللہ کا اوتار مانتے ہیں، وہ تو چلو بھی جانے دو ان لوگوں کو۔ مریدانہ ذہن رکھنے والے باطنی فرقے اللہ کے رسول کو اللہ کا اوتار مانتے ہیں۔ ناجی نے خود ایک مسجد کی بڑی، ایک شہر کی بڑی مسجد دکھا ہے، انا احمد بلا میم لکھا ہوا دیکھا ہے، انا احمد، میں احمد ہوں بغیر میم کا، بغیر میم کی احمد کو تو کیا، احمد میں سے نکال کے احد، بڑی مسجد ہے، جو سب پڑھے لکھے دنیائی لحاظ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسجد کے محراب پر لکھا ہوا ہے، کہاں بھی کونے میں لکھا ہوا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی، میں حیران رہ گئی، کیا ہے، کیسا برداشت کر رہے لوگ۔ انا احمدن، وہ بھی احمدن اس پر 2 پیش نہیں آتے، ان کی جہالت ظاہر ہو رہی اسی سے۔ بلا میم، بغیر میم کا میں احمد، میں نے اعراب کے لحاظ سے احمد پر تعین نہیں آتی۔ جملے کا مطلب اور معنی آپ نے سمجھا؟ میں بغیر میم کا احمد ہوں، یعنی میں احد ہوں، یعنی میں اللہ۔
کون کریں یہ مسلمان؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. غلط عقائد کے صوفیہ نے اس قسم کے عقائد کو دین کا راز بتا کر لوگوں کے عقائد بگاڑ دیے. جب کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز راز ہے تو آدمی کا ذہن خود بخود کے پیچھے لگ جاتا ہے، بولتے ہیں کہ راز ہے جی وہ دین میں. تو بولے تو آپ بہت سے لوگ کیا راز ہوں گا جان نہیں کچھ کرتے، یہ راز بتاتے ہیں لوگ. اس کے بعد آخر وہ کیا راز ہے؟ راز تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو عہد ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، جو عہد یعنی اللہ تعالیٰ میم کا پردہ اڑ کے احمد کے روپ میں دنیا میں آتا، جس کو عام لوگوں نے نہیں پہچانا، چند مخصوص لوگوں کو پہچان ہو گئی. تو فیصلے عقیدے پر اللہ غارت کرے سے لوگوں کو کس طرح دین کی بنیاد حقیقت کو بگاڑ دیا. یہ لطیفہ سن کر آپ کو تعجب ہوگا، اس بات کو راز کہنے والے خود اس کو فاسٹ کرتے پھر رہے ہیں. یہ بھی دیکھو، یہ لوگ بولتے ہیں کہ راز ہے راز ہے بولتے تھے، پھر اب کیا کر رہے ہیں؟ ایک مسلم ڈپٹی کمشنر صاحب نے سونامی کے لیے چندہ وصول کرنے کے لیے یہاں گول گمبد میں گارڈن میں ایک بڑا جلسہ کیا. ہزاروں لوگ جمع تھے. سونامی کر کے ہوا تھا نا، لوگ جو ہے قحط سے پریشان تھے، تھیلا رکھے تھے، تھیلے میں پیسے لوگ دے رہے تھے، پیسے ایسے تھیلے تھیلے بھر رہے تھے. ایک گول گمبد گارڈن میں ہزاروں لوگ جمع تھے، لاکھوں روپے کی رقم وصولی. انہوں نے قوال کو بلایا تھا. قوال کیا مصرع پڑھ رہا تھا، کیا گا رہا تھا قوال، لوگوں کو اٹیک کرنے جمع کرنے کے لیے. محمد کے شر میں بے پردہ خدا ہے. محمد کا شر کون سا؟ مدینہ. بے پردہ خدا ہے، یعنی اب تک مین کے پردے میں تھا، وہ پردہ نکال دیا. محمد خود خدا ہیں. کیا مطلب؟ یا اللہ، ارے ہمارے دین کا عقیدہ ایک ہی تھا بھائی، وہ تو وہ بھی باقی نہیں رہنا بھائی. اللہ کے بارے میں سے عقیدہ نہیں رہا. کتنے افسوس کی بات ہے، میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ذرا کان کھول کر سن لو. غلط عقیدہ ہے یہ. محمد کے شہر میں بے پردہ خدا ہے، بس وہ اس کا مصرع تھا، میں نے بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، اور بہت سارے اشعار پڑھ رہا تھا. ہم کو کہاں یاد کر رہی ہیں اشعار سب، بس یہ مصرع اس کا بار بار تھا. محمد کے شہر میں بے پردہ خدا. ہزاروں لوگ جھوم جھوم کر داد دے رہے تھے. دیکھو، دل کھول کر روپے پیسے لٹا رہے تھے. راہ سے ایمان بھی چلا گیا، روپے بھی چلے گئے. یہ اللہ کی ذات میں شرک. اللہ کے صفات میں شرک ہے. خدائی صفات جیسے خدا کے لیے جیسا ویسا ہی کسی ان کو یا ان میں سے کسی ایک صفت کو دوسروں قرار دینا. مثلا کسی کو مثال یہ سمجھنا غیب کی ساری حقیقتیں روشن ہیں ان پر، وہ سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، حاضر ناظر ہے، تمام کمزوریوں سے منزہ ہے. یہ اللہ سے کسی میں نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کر لیا. یہ ان کو سب غیب کی بات معلوم ہوتی ہے، ہمارے دل کی بات معلوم ہوتی ہے. کیسے ہو سکتی؟ حاضر ناظر ہے انہوں. حاضر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. بہت افسوس کے ساتھ ہے. اللہ کے صفات ظلم ہے. وہ لوگ اپنے دیو دیوتاؤں میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو اولیاء اللہ میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بزرگان دین میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے صفات اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے جو اختیارات ہیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. ان کو کسی میں سے کسی کو کسی صفت کسی اختیار کو کسی اور کے لیے تسلیم کرنا، مثلا نفع نقصان پہنچانا، حاجت روائی کرنا، دستگیری کرنا، محافظ و نگہبانی کرنا، دعائیں سننا، قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا، حلال حرام تجویز کرنا، انسانی زندگی قانون بنانا، یہ سب اللہ کے مخصوص اختیارات ہیں. ان میں سے کسی کو غیر اللہ کے تسلیم کرنا شرک ہے. کیا کر رکھا ہے دیکھیے. یا خوص یا خواجہ، کہاں لکھا، کتنا لکھا ہے دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. ہر ان کے جو ہے آٹو پر لکھا ہوا ہے جس میں یا کیجین. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت بنانے والے ہیں، وہ ہمارے رزق کے جو ہے پہنچانے والے ہیں، سمجھ رکھا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. حقوق میں شرک ہے. خدا کے ہونے کی کسی سے بندوں پر خدا کا جو حق ہے، اس میں کسی ایک حق کو یا اور کسی حقوق میں سے کسی حق، مثلا رکوع سجدہ کرنا، دست بستہ قیام کرنا، آستہ بوسی کرنا، شکر نعمت کی اعتراف برتری کے لیے نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، قضاء حاجات اور رفع مشکلات کے لیے منت مانگنا، مسائل مشکلات میں مدد کے لیے پکارا جانا، ایسی پرستش و تعظیم کی دوسری تمام شکلیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اس طرح ایسا محبوب ہونا کہ اس کی محبت ساری محبت پر غالب آ جائے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کی محبت پر اللہ کی محبت ساری محبت پر غالب آنا چاہیے، کسی کی محبت غالب نہ آنا چاہیے. ایسا ڈرنا، اللہ کی سے ڈرنا، حقیقت میں ڈرنا، غیب اشاعت میں اس کی ناراضگی، اس کی خلاف ورزی سے ڈرا جائے، یہ بھی اللہ کا حق ہے. کسی کی غیر مشروط اطاعت اگر ہے تو صرف اللہ کی ہے. اس کی ہدایت کو صحیح و غلط کا معیار مانا جائے. کسی کی اطاعت کا حلقہ اپنے قدم نہ ڈالا جائے جو اللہ کی اطاعت سے آزاد ایک مستقل اطاعت ہو، جس کے حکم کے لیے اللہ کے حکم کی سرحد نہ ہو. ان حقوق میں سے جو حکم بھی دوسروں کو دیا جائے گا وہ اللہ کا شرک ٹھہرے گا، خواہ اس کو خدائی نام سے کوئی نام دیا جائے یا نہ دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کی عام وبا کو دیکھتے ہوئے
یہ بات اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، شرک بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کو انکار کرتا ہے، اللہ کو مانتے ہوئے شرک بھی کرتے جا رہے ہیں۔ شرک کی ملاوٹ ساتھ ایمان ہرگز نفع نہیں دے سکتا، شرک کی ملاوٹ ساتھ ایمان ہرگز نفع نہیں دے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش ملاوٹ نہیں کی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب سے پرامن ہیں، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ظاہری شرک سے اسلام نے شرک کے تمام شعبوں سے منع کیا ہے، ان راستوں کو بھی روک دے جہاں شرک داخل ہو سکتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث میں ہے، ابن عباس سے روایت ہے، ایک دن کی شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کہہ دیا ماشاء اللہ وشید، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فوراً تنبیہ کی جعلتنی للہ ندن، کیا تو مجھے اللہ کا شریک کر دیا؟ قل ماشاء اللہ ودو، یہ کہہ دے کہ اللہ جو چاہے اکیلا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کہاں تک احتیاط کی، جو چاہے اللہ چاہے جو آپ چاہے کہہ رہا تھا، جو چاہے اللہ چاہیے وہ ہوتا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی کی دوسری حدیث میں ہے لا تقولوا ماشاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہو کہ اللہ جو چاہے اور وہ چاہے، بلکہ اللہ چاہے ماشاء اللہ ثم، اللہ چاہنے کے بعد اگر دوسرا آدمی چاہے بات کو ثم کرو۔ اسلام کی توحید کی نزاکتوں کو سمجھ کر ہی نیک اعمال میں ریا، شہرت کو منع کیا ہے۔ ریا یعنی دکھا، سما کے معنی شہرت، اپنی ایڈورٹائزمنٹ، اس طرح کا شرک کرے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا گیا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لا یشرک بھی شیء کی تفسیر جو کی گئی لا یرا، لا یرائی، ریا کری اور دکھاوا نہ کرے۔ سارے اعمال کی قبولیت کے لیے تصحیح ایمان کے بعد، ایمان جس کا صحیح ہے اسی کی پابندی قبول ہے، صحیح ایمان کے بعد کیا چیز ضروری ہے؟ اخلاص ضروری۔ اخلاص کیا ہے؟ اس میں سے ریا پاک ہونا چاہیے عمل، جس کے بغیر انجام دے ہوئے نیک عمل قبول تو ہونا کیا بلکہ الٹا جہنم کا ذریعہ بننے والا ہے، کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے کہنے والا نے خوب کہا ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کسی نے بنا لیتی تصویریں۔ تو ہم نے سرسری جائزہ پیش کیا ہے شرک کا، مشہور کتاب ہے تفویض الایمان، تو ہر مسلمان کو کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، آسان زبان میں، مشکل زبان نہیں، عوام کے لیے لکھی کتاب ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے غصے میں آ کے جو مشرکانہ ذہن کے تھے اس کو جلا دیا تھا، اس کو کر دیا تھا، پر اب تو ایسے لوگ نہیں ہیں، آپ لوگ جو ہے بہت آسان زبان میں کتاب لکھی، شرک یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو تمام ہر قسم کی شرک سے بچ کر توحید خالص پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، توحید خالص پر ہمارا خاتمہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔